3 مارچ 1924 کو سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہ دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی۔ مسلمانوں کی یہ سلطنت 63 ممالک اور 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ دنیا میں مسلمانوں کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی وقار کی بھی ایک عظیم مثال تھی۔ کسی غیر مسلم ممالک میں یہ جرأت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف بڑی نظر ڈال سکی، مگر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کافروں کی حد تک ضرور تھا، اور اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہی استعمال کیا اور ترکیہ کے خلاف مسلمانوں کو آمادہ کیا اور ان کو اس سلطنت کے خاتمے کے لیے تیار کیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، مگر اس کے بعد مسلمانوں نے جس ذلت آمیز زندگی کا انتخاب کیا، اس کی سزا آج پورا عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح تتر بتر کر دیا گیا ہے۔ کفار جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کو کچاکچ چبانا شروع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ زوال کیوں ہو گیا؟ سلطنت عثمانیہ کی زوال کی بڑے اور مضبوط اسباب میں سے ایک سبب سیاست میں حرم کی بیجا اور ناجائز مداخلت تھی۔ ملکاؤں کی آپس میں رنجش کی بنا پر رچائی گئی سازشی حرم کے آغاز اور کنیزوں کو استعمال کر کے بڑے عہدیداروں تک چلنے والے چالے شامل زوال ہوئی۔ خواتین کو بڑے عہدے دلوانا گویا بادشاہ سلطنت کا مالک تھا۔ ہر قسم کی اختیارات اس کے پاس تھی، مگر ان میں سے استعمال اپنی منظر نظر کی خواہش کے مطابق کیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیاسی اور عسکری نظام سے لے کر پورا سسٹم ہی کرپٹ ہوتا چلا گیا۔ تو پھر مورل سٹوری آپ ہی سمجھ چکے ہوں گی کہ یہ سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ سسٹم میں کیا ہو گیا؟ ارے حکومت کو چھوڑیے صاحب، ہمارے گھروں کو آج یہ حال ہو چکا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پلا جن کی جان پلا۔ اسی طرح امت کے خاندانی نظام کی جان شریعت پر عمل کرنے والی، دل کی صاف اور صبر کرنے والی عورت میں ہے، اور امت کے خاندانی نظام کی جان اب نکالے جا چکے ہے۔ خاندانی نظام کی تباہی پیغام پورے سسٹم کی تباہی ہے۔